اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام، آیت نمبر 54۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، اور تمہارے لیے اللہ کی خاص رحمت کا مظہر یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی کسی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے گا جہالت کی بنا پر، پھر وہ اس کے بعد توبہ کرے گا اور اصلاح کر لے گا تو یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بہت سے مفسرین کا خیال ہے کہ اس آیت میں انہی مومنین کا ذکر ہے جنہیں بھگا دینے کی بات شرفائے قریش یا قریش کے بڑے بڑے سردار کیا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ انہیں سلام کرنے میں پہل کریں، یا انہیں اللہ کی طرف سے سلام پہنچا دیں اور انہیں وسعت رحمت الہی کی بشارت دیں، یعنی اللہ کی رحمت ان پر بہت زیادہ وسیع ہے اور بے انتہا اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہے کہ خوشخبری ان کو سنا دیں۔ امام احمد جو ہیں انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے بارے میں فیصلہ کیا تو اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، یعنی یہ جو کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے پاس عرش پہ ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا لکھ کے رکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کتنا پیار آتا ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ اس کی طرف پلٹے گا، اللہ تعالیٰ اس پر ضرور ضرور مہربان ہوگا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی پر امید آیت ہے کہ جو جہالت میں، نادانی میں غلط کام کر بیٹھے گا اور پھر اللہ سے معافی طلب کرے گا اور اپنی اصلاح بھی کر لے گا، پھر غلط کاموں سے رکا رہے گا، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس سے ہمیں دو لیسنز پتہ چلتے ہیں، ایک وہ کہ جو کہ غلط کام کر رہے ہیں، برے اعمال کر رہے ہیں اور اس میں حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد وہ توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ان کو بخشے گا اور ان پر ضرور رحم کرے گا، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے۔ لیکن اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان غلطی کیے چلے جائے اس زوم میں کہ جی مجھے تو بخشی دینا ہے، میں تو بخشا بخشایا ہوں، کیونکہ میں بھی کسی خاص ریس سے میرا تعلق ہے، یا کوئی خاص میں نیکی کر کے آ رہا ہوں، تو بغیر توبہ کے اور بغیر اصلاح کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معافی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ زوم اور گمان رکھنا کہ تمام گناہوں کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو معاف کر دے گا، جبکہ وہ کوئی معافی نہیں مانگے گا، اپنے نہ گناہوں پہ نادم ہوگا اور آخری سانسوں تک گناہ کیے جائے گا، ظلم کیے جائے گا، تو یہ انسان کی بہت بڑی بھول ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور اس میں جو ہے وہ دو فیلنگز ہمارے اندر لازم ہونی چاہیے، فیئر اور ہوپ، یعنی اس کے اندر ایک ندامت کا ایسپیکٹ ہونا چاہیے، خوف کا کہ اللہ نے اگر مجھے معاف نہ کیا تو کیا ہوگا، تو یہ بھی چیز ہونی چاہیے، اور ساتھ میں امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، تو میری اس توبہ کو قبول کر لے، میں جو اصلاح کے کام کر رہا ہوں، اپنی کوشش کر رہا ہوں، یا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، گو کہ میں کمزور ہوں اور میں اپنی پوری طاقت لگا کے اس راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا اللہ تعالیٰ تو میرے اعمال کو جاننے والا ہے اور تو مجھے معاف فرما دے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکمل بخشش اور رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔